بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تزکیہ سیریز میں اس پارے کو ہم سچ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہمارا ہدف کیا ہے کہ اس پارے کو پڑھنے کے بعد پوری طرح سچ پر کاربند ہو جائیں۔ ہم نے تو اب تک زبان کا سچ سنا ہے، لیکن اس پارے میں 6 مختلف قسم کے سچ دیکھیں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 جو اس پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں سچ کو پہچاننے والوں کا تذکرہ ہے۔ پارے کے آغاز میں جو آیات ہیں یہ ایک خاص واقعے کے متعلق ہیں، لیکن اس آیت میں ایک بہت بڑا سچ ہے کہ جس انسان کا دل اللہ سے جڑ گیا، وہ انسان جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت آ گئی، وہ انسان جس نے اللہ کی بات کو قبول کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اس کی آنکھیں قرآن پاک سن کر برسنے لگتی ہیں۔ آنکھوں سے آنسو کب نکلتے ہیں؟ جب بات دل کو لگتی ہے، وہ بات کسی کے تانے کی ہوتی ہے تو ہمارا دل دب جاتا ہے اور آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ وہ بات تعریف کی ہوتی ہے تو اس خوشی میں ہماری آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ لیکن یہ مان لیں کہ جذبات کے بغیر آنسو نہیں آتے۔ وہ لوگ جو قرآن پڑھ کر روتے ہیں، وہ عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ حق تو اتنا خوبصورت ہے کہ جب اس کی سچائی، اس کی معرفت دل میں آ جاتی ہے تو آنکھیں خود بخود برسنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ آنسو ان کے نہیں نکلتے جو ہر وقت اپنے غموں ہی پر روتے رہتے ہیں، اپنی ذات سے اوپر نہیں اٹھ سکتے، اپنی بیماریاں، اپنے دکھ ان کو رلاتے ہیں، اولاد کے مستقبل کی فکر ان کو رلاتی ہے، لیکن نہیں رلاتی تو اللہ کا کلام نہیں رلاتا۔ جو قرآن کو اپنا لے گا اسے قرآن سے اپنائیت محسوس ہوگی۔ آیت 85 میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے صرف زبان سے کہا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قول ان کے اندر کی پکار تھا، یہ قول ان کے ارادوں کی پختگی کا اظہار تھا۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو کہہ سکیں کہ اللہ تیری بات سن کر روتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت رونے والے یعنی رقیق القلب شخص تھے۔ ایک موقع پر مکہ چھوڑ کر جانے کی نیت کر لی، کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، تم نہ شکرے ہو نہ قدرے ہو۔ کتنوں کا بھلا کیا انہوں نے، غلاموں کو آزاد کرایا، ان کی مال سے مدد کی، لیکن لوگ ستانے والے تھے، ستاتے رہے۔ لیکن جب وہ شہر چھوڑ کر جانے لگے تو لوگ خود شرمندہ ہوئے اور سوچا کہ لوگ ہمیں کتنا برا کہیں گے کہ ہماری وجہ سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک شخص نے جا کر پکارا کہ ہمارے پاس آ جائیں، آج کے بعد کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے خود جا کر حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا، یہ میری پناہ میں ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا ہم انگلی نہیں اٹھائیں گے، لیکن ایک شرط ہے وہ پوری کر دیں، وہ یہ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حرم میں آ کر نماز اور قرآن نہیں پڑھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، پابندی لگا لو، اگر تمہاری انا کی تسکین ہے تو پوری کر لو۔ گھر کا ایک کونا مسجد کی شکل میں بدلا اور رات دن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز آتی، کبھی نمازوں میں قرآن اور کبھی قرآن کی قرأت۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ گلی محلے اور آس پڑوس والے مل کر آ گئے اور کہا ابوبکر صدیق جائیں، آپ کو اجازت ہے، جہاں جا کر مرضی قرآن پڑھ لیجئے، لیکن اپنے گھر میں نہ پڑھیں، کیوں
کہ آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز سے ہماری عورتیں اور بچے مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز میں اتنا سوز تھا۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور عمل کی دعا بھی کریں گے کہ اے اللہ، اب ہم نے قرآن پاک کو اس طرح سمجھنا ہے کہ جب ہم نمازوں میں پڑھیں تو جہاں قرآن کی آیات میں جنت اور جہنم کی باتیں ہوں تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں۔ پھر آیت 87 اور 88 میں اللہ کے حلال کو حرام بنانا در حقیقت سچ کو جھوٹ بنانا ہے۔ آیت 89 میں سچی قسموں کی بات ہے، جھوٹی قسموں سے منع کیا گیا ہے۔ آیت 90 سے 92 میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باطل چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی جو ہمیں حق اور سچے راستے سے دور کرتی ہیں۔ آیت 93 بہت خوبصورت آیت ہے جس کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ انسان دنیا کے سب سے بڑے سچ کو کیسے پاتا ہے، یعنی احسان کی اس کیفیت کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آیت 95 میں اللہ نے یہ بتایا کہ جو بندہ اللہ کی حدوں کو پامال کرے گا تو اس کو برا بدلہ ملے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ الحق کو مان کر اس کی باتوں کو بھی مانا جائے۔ پھر اسی طرح آیت 100 میں طیب اور خبیث چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ تھوڑی چیز برکت والی ہوگی جو طیب طریقے سے لی جائے گی، اور باطل طریقوں سے لی ہوئی چیز زیادہ بھی ہوگی تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ پھر آیت 101 میں اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا سکھاتے ہیں، یعنی صرف سوالات پوچھ کر ہی دین حاصل نہ کرو بلکہ اس کے لیے دل کی سچائی کے ساتھ محنت کرنے کی نیت کرو۔ اس کے بعد آیت 102 سے اگلی چند آیات میں مشرکین مکہ کے وہ جھوٹ ہیں جو انہوں نے اللہ کی مخلوق کے بارے میں بولے تھے، یعنی وہ جانور جو اللہ نے حلال کیے انہوں نے اپنی مرضی سے جھوٹ بولتے ہوئے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ آیت 104 میں باپ دادا کی تقلید کی مذمت ہے جو بہت سارے لوگ اپنے اوپر جائز کر لیتے ہیں حالانکہ وہ ابھی خود دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ اور آیت نمبر 105 میں تو اللہ تعالی نے صاف بات کہہ دی کہ لوگوں، تم اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر آنا چاہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے روک نہیں سکتی۔ آیت 106 اور 107 میں سچی وصیت اور حق بات کرنے کے بارے میں ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اور آیت 109 تو ایسے سچ کی بات کرتی ہے کہ جس میں اس دن انبیاء کرام علیہم السلام بھی پریشان ہوں گے، اور وہ کیا کہ جب ساری زندگی کی باتوں کا حساب لیا جائے گا اور کوئی بندہ اس دن جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ پھر اس کے بعد آیت 110 سے لے کر اگلی کچھ آیات میں افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا مقام پیش کیا گیا ہے۔ آیت 112 سے 115 تک یہ وہ آیتیں ہیں جن کی وجہ سے اس سورت کو المائدہ کہتے ہیں۔ جیسے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دسترخوان یعنی کھانے کی فرمائش کی تھی۔ سورۃ المائدہ کے آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ناطے سے اللہ تعالی نے یہ حق کھول کر رکھ دیا کہ کوئی قوم کسی کو کتنا ہی پوجنے کیوں نہ لگ جائے، اسے اللہ یا اللہ کا بیٹا ہی کیوں نہ کہنے لگ جائے، لیکن اللہ تعالی کے معاملے میں وہ بھی بے بس ہے۔ قیامت کے دن اس سے بھی زندگی بھر کے معاملات کا سوال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سورت کے آخر میں آیت 118 اور 119 میں ہم دیکھیں گے کہ اس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ اس پوری سورت کا خلاصہ اللہ کی معرفت ہے۔ قرآن پاک بہت پیارا کلام ہے، اس کو اپنے دل پر لیجئے، پھر دیکھیں کس طرح دل سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کا تزکیہ کر دے، آمین۔ پہلی ہی آیت میں اندھیرے اور روشنی کے بارے میں اللہ تعالی بیان کرتا ہے۔ کیا ہے روشنی؟
اس اللہ نے پوری کائنات کو روشن کر دیا۔ ہدایت کا نور، یہ قرآن کا نور، یہ ہے روشنی، اور ظلمات نفس کے اندھیرے، معاشرے کے اندھیرے، خواہشات اور تمناؤں کے اندھیرے۔ جو لوگ حق کا انکار کرتے ہیں ان کو دنیا دار ہی نظر آتے ہیں۔ جب کبھی کوئی خوبصورت عمارت دیکھتے ہیں تو اس کی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی آسمان کو نہیں دیکھتے اور کبھی غور نہیں کرتے کہ اس کو کس نے قائم کیا ہے۔ اسی طرح آیت 32 میں دنیا کا جھوٹ نظر آتا ہے اور اس میں ہمارے لیے محاسبے کے نقطے ہیں۔ کیا میں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے معاملے میں کمی تو نہیں کر رہا؟ کیا میں جتنے گناہ کرتا ہوں ان کو اپنی کمر پر لادنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا دنیا کو میں کھیل اور تماشا سمجھتا ہوں یا ابدی گھر سمجھتا ہوں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں قیامت کے مناظر دکھاتے ہیں۔ آج دنیا میں اس کا تصور کریں گے اور انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو اس سے اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، اور اگر دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہم وہاں جا کر حیران و پریشان ہوں گے۔ آیت 74 سے اگلی چند آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض دفعہ اولادوں کو وہ بات پتہ چل جاتی ہے جو بڑوں کو پتہ نہیں ہوتی، لہٰذا یہ دیکھیں کہ بات کیا ہے، کہنے والا کون ہے، اس کو نہ دیکھیں۔ ہر انسان فطرتاً اپنے رب کو پانا چاہتا ہے۔ میں کہاں سے آیا، کس نے مجھے پیدا کیا، یہی تڑپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی تھی۔ زمین کی کوئی چیز دیکھی، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، تارے کو دیکھا اور بتا دیا کہ خدا زمین پر نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کہنا ان لوگوں کا جو زمین پر خدا کا اتار بنا کر پوجتے ہیں، اور جو قبروں میں سوئے ہوئے اور فوت شدہ لوگوں کو اس خیال سے پکارتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب چیزوں کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ رب وہ نہیں جس کو میں سمجھا، بلکہ ان سب کے نظام کو چلانے والا رب ہے۔ اور جو جملہ انہوں نے کہا یہی جملہ ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ آیت 79 میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ یکسو ہونا بندے کو سکون دیتا ہے اور ہماری فطرت کی پکار ہے کہ ہم رب کے بندے بن جائیں۔ یہ پارہ بار بار ہمیں پکارتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے سچ کو پا لوگے تو سچی خوشیاں ملے گی، تمہاری زندگی بامقصد ہو جائے گی۔ اس دنیا سے جاتے وقت ایسے آثار چھوڑ کر جاؤ کہ لوگ تمہیں اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ آیت 93 اور 94 میں نافرمانوں کی موت کا منظر بیان کیا گیا ہے، جو حق بات سے پلٹتے ہیں اور جانتے بوجھتے سچا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ نہیں دیتے۔ ہر انسان کی زندگی میں ہدایت کی ایک چنگاری اٹھتی ہے، جو اس کو پکڑ لے گا اللہ اس کی زندگی میں ہدایت کا شعلہ بھی بنا دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اس پارے کو پڑھتے وقت اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ سچا کر دے، ہم اپنی ذات کے ساتھ بھی سچے ہو جائیں، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بھی سچے ہو جائیں، اور اپنی موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاریاں کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔